السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ اور تمہارے پروردگار نے کہا، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ یقیناً وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیو،
اسلام کی ایک اہم ترین عبادت دعا، اس پر ہم خطبات کے اندر تفصیل سے بات سن رہے ہیں۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے دعا کے آداب میں سے 2 ادب ان پر بات کی تھی۔ ان میں سے پہلا ادب یہ تھا کہ دعا کرنے والا اسے دعا کرتے ہوئے قبلے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ جہاں بھی جب بھی دعا کرے تو کوشش اس کی یہ ہو کہ میرا منہ قبلے کی طرف ہو۔ دوسرا ادب ہم نے یہ سنا تھا کہ دعا ہاتھ اٹھا کر بھی مانگی جا سکتی ہے۔ ہاتھ اٹھانا یہ بھی دعا کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ ان دونوں کے دلائل میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ہمارے معاشرے میں عام لوگوں کے ہاں یہ تصور بنا ہوا ہے کہ ہاتھ اٹھائیں تو پھر دعا ہوتی ہے، اگر ہاتھ نہ اٹھائیں تو دعا ہوتی ہی نہیں۔ یہ تصور میرے بھائیوں درست نہیں ہے۔ دعا کہتے ہیں اللہ رب العالمین سے مانگنا، سوال کرنا، التجا کرنا، اپنی ضرورتیں اپنے خالق و مالک پروردگار کے سامنے پیش کرنا، اس کا نام دعا ہے۔ اور یہ پیش زبان سے ہوتی ہے۔ بندہ اپنی حاجت زبان سے بیان کرتا ہے، اگرچہ رب العالمین ہمارے دلوں کو بھی جانتا ہے۔ وہ اللہ علام الغیوب اور علیم بذات الصدور ہے، مگر اس نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کو پتہ ہے مجھے کس چیز کی ضرورت ہے، مجھے کون سی پریشانی ہے، میں کس پریشانی سے نجات چاہتا ہوں، مجھے کس چیز کی دنیا میں میرے پاس کمی ہے، مجھے کیا چاہیے، ہر شے رب کو علم ہے، اس کو پتہ ہے۔ لیکن اس نے ہمیں دعا مانگنے کا کہا ہے، سوال کرنے کا کہا ہے، قرآن میں بھی کہا اور اپنے نبی کی زبان سے بھی حکم دلوایا ہے۔ اور انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، وہ بھی اللہ رب العالمین سے اپنی زبان اور ہونٹ ہلا کر مانگا کرتے تھے، سوال کیا کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے۔ اپنی ضرورت اپنی حاجت پیش کرنے کا نام اپنی زبان سے، اس کا نام ہے دعا۔ ایک بندہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے، ہمارے معاشرے میں جو تصور چلا ہوا ہے، بیٹھا رہتا ہے ہاتھ اٹھا کے، وہ مانگتا کچھ نہیں ہے، سارے لوگ کہیں گے اس بندے نے دعا کی ہے، یہ دعا کر رہا ہے۔ اور ایک بندہ اس نے ہاتھ نہیں اٹھائے، بیٹھا ہے، نماز سے فارغ ہو کر بیٹھا ہے، یا کسی بھی وقت بیٹھا ہے، تہجد کے وقت بیٹھا ہے، یا کسی بھی جگہ پر بیٹھا ہے، اپنے دفتر میں بیٹھا ہے، اپنے گھر میں بیٹھا ہے، دکان پر بیٹھا ہے، وہ مانگ رہا ہے اپنی زبان سے، یا اللہ مجھے فلاں پریشانی ہے، میری فلاں ضرورت ہے، تو پورا کر دے، ہاتھ نہیں اٹھا رہا۔ دیکھنے والے یہی کہیں گے یہ بندہ دعا نہیں کرتا، حالانکہ وہ دعا کر رہا ہے۔ دیکھنے والا کہتا ہے اس نے دعا مانگی نہیں،
یہ دعا کرتا ہی نہیں۔ ایک تو یہ تصور میرے بھائیوں اچھی طرح ذہن میں بٹھا لو، یہ تصور ہی غلط ہے کہ ایسے کرنے کا نام دعا ہوتا ہے۔ ایسے کرنے کا نام دعا نہیں۔ آپ سارا دن ایسے کر کے بیٹھے رہیں، یہ دعا نہیں ہوگی۔ دعا تب ہوگی جب آپ کی زبان ہلے گی، آپ کے ہونٹ ہلیں گے، آپ اپنی حاجت کو اپنے مالک کے سامنے پیش کرو گے اپنی زبان سے، تو پھر ہوگا دعا مانگی ہے۔ ہاتھ اٹھانا دعا نہیں، یہ دعا کے آداب میں سے ایک ادب ہے، مانگنا دعا ہے۔ ہاتھ اٹھانے کے بغیر بھی مانگی جا سکتی ہے، ہاتھ اٹھا کر بھی مانگی جا سکتی ہے، اور ہاتھ اٹھانے کے اعتبار سے ہر دعا کا ادب ہاتھ اٹھانا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ہر دعا کا ادب ہاتھ اٹھانا نہیں۔ بے شمار دعائیں ایسی ہیں جن میں ہاتھ اٹھانے کے بغیر دعا کرنا دعا کا ادب ہے۔ ہم جو اذکار کرتے ہیں، صبح کے اذکار، دعائیں ہیں نا ساری، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ صبح کے اذکار پڑھتے تھے۔ یہ جو صبح کے اذکار ہیں، کیا یہ ہاتھ اٹھا کر مانگنے چاہیے؟ مانگتا ہے کوئی؟ یہ دعائیں ہیں ساری، صبح کے اذکار ساری دعائیں ہیں۔ بندہ دنیا اور آخرت کی ہر بلائی اپنے رب سے مانگ رہا ہوتا ہے، دنیا کی ہر شر سے، ہر بلا سے پناہ بھی مانگ رہا ہوتا ہے ان صبح و شام کے اذکار کے اندر، لیکن ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ نہ اللہ کے نبی سے ہاتھ اٹھانا ثابت ہے۔ ہمیشہ پڑھتے تھے پیارے پیغمبر صبح کے اذکار، ہمیشہ کرتے تھے شام کے اذکار۔ یہ صبح کی اور شام کی ساری دعائیں یہ ہاتھ اٹھانے کے بغیر ہیں۔ ادھر ہاتھ اٹھانا دعا کا ادب نہیں، یہ ہاتھ اٹھانے کے بغیر مانگی جاتی ہیں دعائیں۔ مسجد میں داخل ہونے کی بھی دعا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مسجد میں داخل ہوتے پڑھتے تھے، جب بھی مسجد سے نکلتے مسجد سے نکلنے کی دعا پڑھتے تھے۔ تو یہ دعا، اس کا ادب ہاتھ اٹھانا نہیں ہے کہ دونوں ہاتھ اٹھا کر مسجد میں داخل ہونے سے پہلے آپ پہلے دونوں ہاتھ اٹھائیں پھر دعا کریں اور پھر داخل ہوں، اور نکلتے وقت دونوں ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں اور پھر مسجد سے نکلیں۔ یہ ان دعاؤں کا ادب ہاتھ اٹھانا نہیں۔ واش روم میں داخل ہونے کی دعا ہے، بیت الخلاء جانے کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھتے تھے، آپ نے سکھائی ہے دعا۔ بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ وہ دعا پڑھا کرتے تھے، سکھائی ہے آپ نے، ترغیب دی ہے ان دعاؤں کی۔ تو یہ دعا ہاتھ اٹھا کر پڑھنا یہ دعا کا، اس دعا کا ادب نہیں ہے کہ واش روم میں داخل ہونے سے پہلے ہم ہاتھ اٹھا کر دعا پڑھیں پھر واش روم میں چلے جائیں، نکلیں تو باہر نکل کر پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعاؤں میں ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العالمین سے دعا نہیں کی۔ زندگی کی ایسی بے شمار دعائیں ہیں۔ سفر پر جاتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سواری پر سوار ہوتے تھے، ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں پڑھتے تھے۔ کھانا کھا کر فارغ ہوتے تھے تو کھانے کے بعد کی 2-3 دعائیں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور زبردست عظمت والی دعائیں ہیں، معمولی نہیں۔ ایک دعا ہے معاذ بن انس الجوہنی رضی اللہ عنہ، وہ حدیث کے راوی ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے یہ، کہتے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے کھانا کھایا اور کھانا کھا کر اس نے یہ پڑھا، یہ دعا پڑھی، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام من غیر حول منی ولا قوہ،
لمبی چوڑی دعا نہیں ہے، چھوٹی سی دعا ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کی زندگی کے پچھلے سارے کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ کتنی عظمت والی دعا ہے۔ الحمدللہ الذی، اس کا ترجمہ ہے سب تعریفیں اس اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہیں، اطعمنی ھذا الطعام، جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا۔ اگر رب نہ کھلاتا تو میں کھا ہی نہیں سکتا تھا، میرے بس میں نہیں تھا، میرے اختیار میں نہیں تھا۔ کوئی دنیا کی طاقت ایک لقمہ میرے حلق سے نہیں گزار سکتی تھی اگر آسمانوں والا رب نہ چاہتا تو۔ یہ تو اس کی توفیق ملی تو میں نے کھانا کھا لیا۔ اس کی تعریف، سب اس اللہ کی تعریف ہے جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا۔ ورزقنی ہے من غیر حول منی ولا قوہ، اور اس نے یہ مجھے عطا کیا، نہ میرے پاس اس کو حاصل کرنے کا کوئی ہیلا تھا نہ کوئی طاقت تھی، یہ بھی اس نے اپنے فضل سے عطا کیا مجھے۔ وہ اتنے سے الفاظ ہیں۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلے زندگی کے سارے گناہ معاف۔ یہ میں بڑی مرتبہ آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ یہ پچھلے گناہ جو معاف ہوتے ہیں نا جن عبادتوں سے، یہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، کبیرہ نہیں ہوتے۔ تو یار صغیرہ گناہ بندے کے اگر معاف ہو جائیں پچھلی زندگی کی تو کوئی معمولی بات ہے، کوئی چھوٹی سی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ رب العالمین اتنے کو عمل سے بندے کے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دے۔ اچھا یہ دعا ہے، عظمت والی دعا ہے۔ پیارے پیغمبر نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی ہاتھ اٹھا کر نہیں مانگی، ہاتھ اٹھانے کے بغیر مانگتے تھے آپ۔ جس کے گھر میں دعوت کھاتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بھی ان کے لیے بھی دعا مانگتے تھے۔ کبھی بھی ناطق وحی سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نبوی زندگی جن صحابہ کے گھروں میں جا کر آپ نے دعوت کھائی ہے دعا کے بغیر نہیں آئے، لیکن آپ نے ایک مرتبہ بھی دعا دیتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا۔ دعا دی ہے انہیں، دیتے تھے ہمیشہ، ترغیب بھی دی ہے دعا دینے کی، لیکن ہاتھ اٹھانے کے بغیر مانگی۔ فرضی نمازوں کا سلام پھیرنے کے بعد کافی ساری دعائیں ہیں جو ناطق وحی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ساری زندگی پڑھا کرتے تھے۔ توجہ کرنا میرے بھائیوں، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکتا یا ذا الجلال والاکرام۔ معاذ رضی اللہ عنہ کو کہا لا تدعنا دبر کل صلاۃ، معاذ یہ دعا ہر فرضی نماز کے بعد زندگی میں کبھی نہ چھوڑنا۔ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، معاذ کو کہا کبھی نہ چھوڑنا یہ دعا۔ اللہ کے نبی بھی پڑھتے تھے، صحابہ کو ترغیب دی، چھوڑنی نہیں ہے یہ دعا کبھی بھی۔ بہت ساری دعائیں ہیں، اذکار جو نماز کے بعد کے اذکار جن کو ہم کہتے ہیں نا، یہ ساری کی ساری دعائیں ہیں امام الانبیاء کی۔ میرے بھائیوں، میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، دیانتداری سے، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز کے بعد کے اذکار اور نماز کے بعد کی دعائیں زندگی میں ایک مرتبہ بھی، ایک دن بھی ہاتھ اٹھا کر نہیں پڑھی، ہاتھ اٹھانے کے بغیر پڑھی ہیں۔ ہر دعا کا ادب نہیں ہے کہ جب بھی آپ نے دعا مانگنی ہے ہاتھ اٹھا لو۔ کچھ دعاؤں کا ادب ہے ہاتھ اٹھانا، اور کچھ دعاؤں کا ادب ہے ہاتھ اٹھانے کے بغیر دعا کرنا۔ ہاتھ اٹھا کر بھی دعا ہو جاتی ہے، ہاتھ اٹھانے کے بغیر بھی دعا ہو جاتی ہے۔ ہاتھ اٹھانے کی پچھلے خطبہ جمعہ میں میں نے حدیثیں، کافی ساری حدیثیں آپ کو سنائی، اور ان سے ہاتھ اٹھانے کے مواقع بھی سمجھ آتے ہیں۔ قنوت نازلہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا، ہاتھ اٹھا کر قنوت نازلہ پڑھی ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کے پڑھی ہے دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ استسقاء کے لیے خطبہ جمعہ میں
بارش کی دعا کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العالمین سے دعا کی ہے، صحابہ نے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں۔ پچھلے جمعہ میں نے آپ کو سنائی ہے یہ حدیث صحیح بخاری کی۔ ابو عامر رضی اللہ عنہ کی درخواست پر جب آپ نے وضو کر کے دعا کیا تو ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے ان کے لیے، یہ حدیث بھی میں نے سنائی پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ کو۔ پوری نبوی زندگی میں کوئی تیسرا موقع اجتماعی دعا کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث کے اندر اس کا نام و نشان بھی موجود نہیں، نام و نشان بھی موجود نہیں۔ جب سے اللہ رب العالمین نے با جماعت نماز فرض کی، آخری دم تک با جماعت نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تندرستے پڑھاتے رہے، جب بیمار ہو گئے با جماعت نماز پڑھانا مشکل ہو گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امام مقرر کر دیا، امام الانبیاء نے ابو بکر نماز پڑھائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نمازیں پڑھاتے رہے۔ کچھ نمازیں آپ نے گھر پڑھی اپنی زندگی کے آخری لمحات میں، باقی ساری آپ نے پڑھائی ہیں۔ کسی ایک نماز میں امام الانبیاء نے جماعت کا سلام پھیرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اونچی اونچی آواز سے دعائیں پڑھی ہوں جہرن، اور پیچھے صحابہ نے آمین کہا ہو، یہ کسی ایک حدیث کے پوری حدیث کے ذخیرے میں کسی ایک حدیث کے اندر موجود نہیں ہے ایسی کوئی عمل۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نمازوں میں کسی فرضی نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کروائی ہوتی تو 1.5 لاکھ صحابہ میں سے یار کوئی ایک صحابی نقل کر دیتا۔ میں کہتا ہوں حدیث کا ذخیرہ خالی ہے ہی نہیں کسی صحیح حدیث میں اللہ کے نبی نے اجتماعی دعا کروائی ہے، اور پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کروائی ہے، کیا ہاتھ اٹھا کے دعا فرضی نمازوں کے بعد۔ نہ فرضی نماز کے بعد نہ جمعے کے بعد، جمعے بھی پڑھائے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ساری زندگی جمعہ پڑھایا پیارے پیغمبر نے، کسی جمعے کے بعد آپ نے اجتماعی دعا نہیں کروائی، کسی جمعے کے نماز پڑھانے کے فارغ ہونے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر انفرادی دعا بھی نہیں کی، انفرادی بھی نہیں کی، دعائیں پڑھی ہیں، اذکار سارے کیے ہیں، معمول تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا بھی، لیکن ہر بندہ اپنی اپنی دعا کرتا تھا، اپنی اپنی دعا کرتا تھا ہر شخص۔ نکاح پڑھائے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صحابہ کے، نکاح سے فارغ ہونے کے بعد رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی پوری نبوی زندگی میں اجتماعی دعا نہیں کروائی، ایک مرتبہ بھی۔ صحیح چھوڑ کر میں کہتا ہوں صحیح کو رہنے دیں، کسی ضعیف حدیث کے اندر بھی اللہ کی قسم نام و نشان نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھانے کے بعد اجتماعی دعا کروائی ہو۔ اجتماعی دعا کی اہمیت کا، اجتماعی دعا کے فوائد کا کیا مدینے والے امام سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا؟ مجھے اور آپ کو زیادہ علم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کو علم نہیں تھا کہ اجتماعی دعا کے فوائد کیا ہیں، اجتماعی دعا کا کتنا افضل دعا ہے۔ کسی صحابی نے پیارے پیغمبر کے 1.5 لاکھ صحابہ سے نمازوں کے بعد، جمعے کے بعد، نکاح کے بعد اجتماعی دعا نہیں کروائی؟ کیا یہ ممکن ہے؟ انہیں سمجھ نہیں تھی، ہمیں زیادہ سمجھ آ گئی؟ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر آسمانوں والے رب کے دین کو سمجھنے والا نہ پیدا ہوا ہے، نہ قیامت تک کوئی پیدا ہو سکتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ سے بڑھ کر اللہ کی قسم نبی کے دین کو، اسلام کو سمجھنے والا نہ پیدا ہوا ہے، نہ قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں، فاروق اعظم کے دور میں جب فتوحات ہو رہی تھیں، دنیا میں اسلام غالب آ رہا تھا، پھیل رہا تھا، بہت سے لوگ مسلمان ہو رہے تھے، ہر طرف مسلمان ہو رہے۔ اسلام میں ان کو دعائیں آتی نہیں تھی، ان کو نماز نہیں آتی ہوتی تھی۔ جب وہ مسلمان ہوئے تو کسی صحابی نے نہیں سوچا ان کو تو، یہ تو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ان کو دعائیں یاد نہیں ہیں، ان کو دعائیں آتی نہیں ہیں، ان کو دعائیں پڑھی نہیں ہیں انہوں نے، چلو ہم اجتماعی دعا کرواتے ہیں، تم پیچھے آمین آمین کہہ دیا کرو۔ اگر کوئی ایسا کتاب اللہ میں محمد الرسول اللہ کی سنت کے اندر وجود ہوتا ہے ایسے کسی عمل کا، تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ہم سے زیادہ کتاب و سنت سے واقف تھے اور سمجھتے تھے اور زیادہ عمل کرنے والے تھے، وہ ضرور کرتے اس پر عمل۔ ہم نے تو ہر قدم پر نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو یہ سمجھا ہوا ہے، انہیں پتہ نہیں تھا، ہمیں زیادہ پتہ ہے، ہر معاملے میں یہ سمجھا ہوا ہے، ہمیں ان کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں، انہیں ہمارا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ مسلمان آج یہ سمجھے ہوئے، ہمیں نہیں ضرورت ہم نبی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طرز عمل اختیار کریں، ان کے طریقے پر چلیں۔ ہم یہ سوچے بیٹھے جو طریقہ میں نے بنا لیا سب کو اسی پر چلنا چاہیے۔ کیوں بھائی؟ ہر خطبے میں ہر عالم، ہر خطیب یہ لفظ پڑھتا ہے، خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی ان لفظوں کے معنی پر نہ امام صاحب نے غور کیا اور نہ مقتدیوں نے غور کیا، کبھی ہمیشہ سنتے ہیں، ہر خطبے میں سنتے ہیں یہ لفظ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ دنیا میں جتنے بھی طریقے ہیں، سارے طریقوں میں سے سب سے افضل اور سب سے بہتر طریقہ محمد الرسول اللہ کا ہے۔ ایک طرف اللہ کے نبی کا طریقہ ہو، دوسری طرف ایک شیخ الحدیث کا طریقہ ہو، ایک مفتی صاحب کا طریقہ ہو، ایک پیر صاحب کا طریقہ ہو، ایک محدث صاحب کا طریقہ ہو۔ میں کہتا ہوں ایک طرف اللہ کے نبی کا طریقہ ہو، دوسری طرف صحابہ میں سے کسی صحابی کا طریقہ ہو، تو خیر الہدی ہدی محمد کا مطلب ہے سارے طریقے چھوڑ دیے جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے افضل ہے، اس کو اپنایا جائے گا۔ ہر خطبے میں یہ لفظ پڑھتے ہیں، پھر عملی طور پر اس کو اپنانے کے لیے تیاری نہیں ہوتے کہ خیر الہدی ہدی محمد۔ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں بھی میں نے بات کی ہے، پھر کہہ رہا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اچھے بھلے دیندار لوگ، قسم اللہ کی سمجھدار لوگ دیکھیں، ایسے ویسے نہیں، جن کو اللہ نے عقیدہ توحید کی بھی سمجھ دی ہے، سنت کی بھی سمجھ دی ہے، نمازی بھی ہیں، اچھے بھلے ہیں، سمجھدار ہیں۔ فوتگی ہو جاتی ہے نا، ان کے گھر میں آتے ہیں کئی لوگ تعزیت کرنے کے لیے، تو وہ کہتے ہیں فاتحہ پڑھو، اب یہ ان کے کہنے پر نہ ہاتھ اٹھا لیتے۔ کیوں ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ کہیں ہمارے اوپر فتویٰ نہ لگ جائے یہ دعا کے منکر ہے۔ یہ ڈر رہے ہوتے ہیں لوگوں سے کیا ہوتا ہے ان کے دل میں؟ ڈر ہوتا ہے۔ اللہ کے سوا کسی کا ڈر یہ ہونا چاہیے؟ ڈرنا رب سے چاہیے یا انسانوں سے چاہیے؟ ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، اس نے دعا نہیں کی، اس نے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ لوگوں سے ڈر کر ہم وہ عمل کرتے ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نبوی زندگی کعبے کے رب کی قسم ایک مرتبہ بھی نہیں کیا۔ یہ لوگ کھا لیں گے ہمیں،
چھوڑیں. رب کے ڈر پر ان کے ڈر کو کیوں ترجیح دیں؟ یہ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر. لوگوں کا ڈر نہیں، ڈر ہونا چاہیے مومن کے دل میں صرف اللہ کا. نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، لوگ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. اللہ نے اگر میرے مقدر میں کوئی نقصان ہی نہ لکھا، ساری دنیا مل کر مجھے ایک ذرے کے برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور رب نے اگر لکھا ہے نقصان تو ساری کائنات مل کر مجھے اس نقصان سے بچا نہیں سکتی. سارا کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے کچھ بھی. کیوں ڈریں؟ کس بات پر ڈر؟ کیوں نبی کا طریقہ چھوڑیں؟ کیوں سنت سے ہٹیں؟ جنہوں نے اپنے گھر سے دین بنا لیا وہ لوگوں سے نہیں ڈرتے، اور جن کے پاس رب کا دین، نبی کا طریقہ، وہ لوگوں سے ڈرنا شروع ہو جائیں. لوگ کیا کہیں گے؟ اچھا لوگوں سے ڈر لیں، پھر لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں گی. آپ لوگوں کی زبانوں کو روک لو گے؟ جنہوں نے باتیں کرنی ہیں وہ پھر بھی کریں گے آپ کے خلاف. جو بندہ یہ سوچتا ہے نا، یہ سوچتا ہے کہ کوئی بندہ وہ جو ہے نا وہ میں سب کو راضی رکھوں، کوئی بندہ مجھ سے ناراض نہ ہو، میرے بھائیو یہ سوچ ہی باطل ہے. آسمانوں والا رب سب کو روزی دیتا ہے کہ نہیں؟ سب کو پالتا ہے کہ نہیں پالتا؟ سب کا پیدا کرنے والا ہے کہ نہیں؟ اس رب پر سارے راضی ہیں؟ سارے اس رب پر راضی نہیں، میرے پر کیسے سارے راضی ہو جائیں گے؟ میں کس چکر میں پڑا ہوا ہوں؟ جو خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے، اس پر سارے راضی نہیں ہوتے. میں اس چکر میں پڑا ہوں لوگوں کو خوش کر لوں. میں نبی کی سنت چھوڑ کر، میں بدعت کا ارتکاب کر کے، میں سنت کا قتل کر کے، بدعت کو کھڑا کر کے معاشرے میں لوگوں کو خوش کر لوں میں. اللہ اکبر. تو میں دیانتداری سے کہتا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرضی نماز کے بعد، جمعے کے بعد، نکاح کے بعد، درس ختم کرنے کے بعد، جلسہ اور پروگرام کانفرنس ختم کرنے کے بعد، کسی میت کی تعزیت کرنے کے لیے اس کے گھر میں جا کر گھر والوں کے پاس بیٹھ کر ایک مرتبہ بھی اللہ کی قسم اجتماعی دعا زندگی میں نہیں کروائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ صحابہ نے. اب ہم نے، اچھے بھلے نمازیوں نے، دینداروں نے، جن کو اللہ نے عقیدہ بھی دیا، نبی کی سنت بھی دی، انہوں نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے. دوسرے دن نا، وفات کے دوسرے دن، تیسرے دن وہ سارے لوگوں کو بلا لیتے ہیں، جی دعا ہوگی، جی درس ہوگا، درس ہوگا اور دعا ہوگی، تشریف لاؤ. وہ آ جاتے ہیں، پھر مولوی صاحب بھی آ جاتے ہیں، وہ درس دے کر پھر اجتماعی دعا کرواتے. کہاں ہے یہ دعا اجتماعی؟ کس نے کب کی؟ محمد الرسول اللہ نے کس میت پر، کس کے گھر میں جا کر؟ صدیق اکبر نے کس کے گھر میں کی جا کر؟ فاروق اعظم نے، عثمان غنی نے، علی المرتضیٰ نے، عشرہ مبشرہ میں سے کسی ایک صحابی کا، 1.5 لاکھ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کا نام لو، انہوں نے کسی کے گھر میں دوسرے دن تیسرے دن جا کے درس دے کے اجتماعی دعا کروائی ہو میت کی بخشش کے لیے. میں یہ نہیں کہتا میت کی بخشش کے لیے دعا غلط ہے، دعا ٹھیک ہے، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر کریں، اپنی دکان پر بیٹھ کر کریں، چلتے پھرتے کریں، نماز سے فارغ ہو کر کریں، تہجد کے ٹائم اٹھ کر کریں، آپ کی دعا کا فائدہ میت کو ملے گا. لیکن طریقہ محمد الرسول اللہ کا نہیں چھوڑ سکتے، اپنا نہیں بنانے کی اجازت. حرج کیا ہے جی؟ بھئی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کیوں نہیں سمجھایا حرج کیا ہے اس میں؟ اگر میں اجتماعی دعا کر لوں تو لوگوں کو آتی نہیں ہیں دعائیں، نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں، کیوں نہیں انہوں نے کروائی اجتماعی دعا؟
حرج ہے تو نہیں کروائی، طریقہ نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ جمعے میں پچھلے خطبہ جمعہ میں نے انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سنائی، جب بندے نے آ کر کہا نا، صحیح بخاری کی حدیث کے لفظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے میں ہاتھ اٹھا لیے، صحابہ نے بھی ہاتھ اٹھا لیے۔ کئی علماء وہ کہتے ہیں دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہاتھ اٹھا لیے، صحابہ نے بھی ہاتھ اٹھا لیے، جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے، اس نے آ کر تقاضا کیا ہے، مطالبہ کیا ہے، تو کوئی بندہ مطالبہ کر دے تو پھر اجتماعی دعا ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں یہ اجتماعی دعا کی دلیل ہے یہ حدیث بخاری شریف کی۔ بھئی اجتماعی دعا کس لفظ کا معنی ہے ادھر؟ کہاں کس لفظ کا معنی ہے اجتماعی دعا؟ اور یہ جمعے کی نماز کے بعد نہیں تھی، یہ خطبے کے دوران ہوئی ہے، محمد رسول اللہ نے خطبے کے دوران کی ہے دعا۔ صحابہ نے ہاتھ اٹھا کے اپنی دعا مانگی یا امام الانبیاء نے ہاتھ اٹھا کر اپنی دعا مانگی؟ ہے اجتماعی دعا تو ہے نہیں۔ ہاتھ اٹھانا جن دعاؤں میں ادب ہے سارے اٹھائیں، امام اپنی مانگی جائے، آپ اپنی مانگی جائے دعا، لیکن وہاں جہاں اللہ کے نبی نے اٹھائے ہیں آپ جن دعاؤں میں جن مواقعوں پر، اجتماعی کدھر کس لفظ کا معنی ہے؟ بخاری کی اس حدیث میں کہ اللہ کے نبی نے دعائیں پڑھی اور صحابہ نے پیچھے آمین آمین بلند آواز سے کہا، کدھر ہے؟ کس لفظ کا معنی ہے اس حدیث میں؟ اجتماعی دعا تو تب ہوتی ہے میں دعا پڑھوں اور آپ صرف آمین کہیں، بس یہ اس کو کہتے ہیں اجتماعی دعا۔ اور یہ دعا دو موقعوں پر میں نے کہا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کا وجود ہے۔ وہ دو موقع، ایک ہے قنوت نازلہ۔ قنوت نازلہ، قنوت نازلہ کیا ہوتی ہے؟ مسلمانوں کے لیے دعا، کافروں کے لیے بد دعا۔ جب حالات سنگین ہو جائے نا مسلمانوں کے، ایمرجنسی حالات پیدا ہو جائیں، جس طرح آج کل ہمارے ملک میں بھی پیدا ہوئے ہیں، پوری دنیا کا کفر وہ اس ملک کو غیر مستحکم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے، اور ہمارے اس ملک کے اندر ہمارے پاکستان کے لوگ وہ کافروں کے ہاتھوں استعمال ہو کر اس ملک کا ستیہ ناش کرنے، اس کا بیڑا گرک کرنے کا ٹھیکہ انہوں نے ان کافروں کے مفاد کو پورا کرنے کے لیے لے رکھا ہے، لگے ہوئے ہیں، ہر بندہ لگا ہوا ہے۔ کافر کروانا چاہتے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں، استعمال ہو رہے ہیں۔ میر جعفر، میر صادق، ایک ایک پاکستان کی اینٹ اکھیڑو، اللہ کی قسم ہر اینٹ سے میر جعفر اور میر صادق یہ خبیث نکلتے ہیں۔ بڑا بڑا ہے یہ ملک میر جعفروں، میر صادقوں، غداروں، لوٹیروں، چوروں، ڈاکوؤں، بدماشوں، رساگیروں سے۔ جو کافروں کے مفادات پورا کرنے کے لیے اس ملک کو جہنم کے اندر جھونکنے کا مشن لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے عذاب کا کوڑا انشاءاللہ ان پر برسے گا۔ آپ انشاءاللہ الرحمن میری بات یاد رکھنا، اس ملک پاکستان سے غداری کرنے والا غداری کر کے کامیاب ہو جائے، اس کو عزت مل جائے، کعبے کے رب کی قسم ہے ہوگا نہیں، یہ کبھی ہوگا نہیں۔ اللہ نے ان کو ایسا عبرت کا نشان بنانا ہے، ان کی 7 نسلیں بھی یاد کریں گی ہم نے اس ملک کے ساتھ غداری کی تھی، ہم نے اس ملک کو اپنے مفادات کی بھیڑ چڑھایا تھا، اس پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو بھوکوں مرنے ان کے ساتھ کھلواڑ کیا تھا، اپنی حکومت کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، اپنی دولتوں کے لیے ہم نے یہ ملک کو داؤ پہ لگایا تھا۔ انشاءاللہ ان کی 7 نسلیں انشاءاللہ اس ذلت اور رسوائی کے مناظر دیکھیں گی، رب پیدا کرے گا ان کے لیے جو ان کے ساتھ ہونے والا ہے۔ میری دعوت ہے ان کو باز آ جائیں، بدماشی چھوڑ دیں، ملک کے ساتھ مخلص ہو جائیں، امریکہ کے ساتھ نہیں، امریکہ کے لونڈوں کے ساتھ نہیں،
ملک کے ساتھ، قوم کے ساتھ مخلص ہو جائیں، ملک کے مفاد کی طرف دیکھو۔ نہیں دیکھو گے تو ان بطش ربک لشدید، آسمانوں والے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس کی پکڑ جب آئے گی پھر کوئی نہیں بچے گا انشاءاللہ، اور رحمان نہیں بچے گا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ شہیدوں کے لہو کے اوپر بننے والا ملک ہے، انشاءاللہ یہ دنیا کے نقشے سے مٹے گا نہیں، اس کے ساتھ غداری کرنے والے مٹیں گے، ذلیل ہوں گے اور رسوا ہوں گے، ان کو انشاءاللہ دنیا میں کوئی خطہ قبر دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ایسا بنے گا ان کے ساتھ۔ تو میرے بھائیوں، دعا عبادت ہے، جو ہاتھ نہیں نہ اٹھاتا فرضی نماز کے بعد اذکار کرتا ہے، مت فتویٰ لگائیں کہ یہ دعا کا منکر ہے یا دعا نہیں کرتا، یہ یا دعا کا دشمن ہے۔ طریقہ نہیں ہے محمد الرسول اللہ کا فرضی نماز کے بعد انفرادی دعا بھی اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے، ہاتھ اٹھا کر اپنی اپنی دعا اور ہاتھ اٹھانے کے بغیر ہے۔ ادھر اجتماعی دعا ہے قنوت نازلہ میں، پیارے پیغمبر دعا کرتے تھے، صحابہ پیچھے سارے آمین کہتے تھے، ابو داود میں حدیث ہے۔ دوسری اجتماعی دعا ہے بارش کی نماز پڑھنے کے بعد جو دعا کرتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء کے بعد۔ یہ دو موقع ہیں جہاں اجتماعی دعا امام کے پیچھے سب نے آمین کہنا ہوتا ہے، باقی جتنی بھی دعائیں ہیں نا وہ اپنی اپنی ہیں، امام اپنی کرے، آپ اپنی مانگی اللہ رب العالمین سے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔